نے اپریل 2020 میں یہ انکوائری بند کر دی تھی. ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ. اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی، جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے کہ این سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا. وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی، اور یہ سنیں ذرا غور سے، کہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو، اور وہ جو پراپرٹی بیچی وہ 50 بلین پاؤنڈ کی بیچی. انہوں نے کیوں، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا؟ اور ایکشن کیا لیا؟ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. کیوں کیے؟ کیونکہ پراپرٹی کی قیمت آدھی تھی. انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آدھی تھی، یعنی وہ 25 ملین پاؤنڈ کے ارد گرد اس کی قیمت تھی. 50 ملین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپرٹی کو؟ نواز شریف تب پرائم منسٹر تھا. یہ 2000 جب ہوا، یہ 16-17 میں جب پرائم منسٹر تھا، تو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا زور لگا کے وہ دگنی قیمت کے اوپر پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی. یہ پہلے تو یہ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا؟ کدھر سے حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ آیا؟ جب وہ ملک سے باہر بھاگے ان سے یہ سوال پوچھے گئے نا، کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے. پیسہ چوری کا تھا، اور پھر وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں ملک ریاض کو. وہ کس لیے بیچی؟ اور وہ اصل کہانی وہ ہے آل قادر کی. اصل وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. کوئی پوچھ نہیں رہا نواز شریف سے کہ بتائیں جی بیٹے نے یہ پراپرٹی، اور آپ کو کیوں اتنی مہنگی پراپرٹی خریدی ملک ریاض نے. اور یہ بھی ہو گیا کہ یہ سارا کچھ پتا تھا نیب کو. ان کا جو ڈپٹی وائس چیئرمین ہے اس وقت نیب کا، وہ اس کمیٹی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ کیس کلوز کیا گیا. مجھے 3 گھنٹے انہوں نے بٹھایا سوال کرتے ہوئے، میرے سے پوچھا، جب ان کو سارے پتا تھا جواب. کیونکہ وہ ڈپٹی چیئرمین کو بھی پتا تھا، پروسیکیوٹر جنرل کو بھی پتا تھا. اس وقت جو ڈائریکٹر تھے نیب کے پنڈی میں، منگی صاحب، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ پہ. تو ان کے پاس تو منٹس پڑے ہوئے ہیں اس کے. تو پھر یہ کیوں میرے اوپر سارا کچھ کیا، اور یہ جو میرا وارنٹ نکالے اور مجھے اریسٹ کیا. اور دوسری یہ جو توشہ خانہ ہے، یہ توشہ خانہ ایک عام کیس نہیں چل رہا ہے، یہ ایسے ملٹری ٹرائل چل رہی ہے. یعنی کہ ایک فیئر ٹرائل کا مجھے موقع ہی نہیں دیا جا رہا. خیر، وہ اس کے اوپر پھر سے میں سب جوڈیس سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ میں کہوں گا کہ میرے سے وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو آج پاکستان کی تاریخ، 70 سالہ تاریخ میں کبھی کسی سے، جن کو بھی کتنی گفٹس ملی ہیں توشہ خانہ میں، 70 سال سے ملتی ہیں گفٹس، کوئی نئی تو چیز نہیں ہے. کبھی کسی سے وہ سوال نہیں پوچھا کہ جی آپ کو جو توشہ خانہ کی گفٹ ملی تھی وہ آپ نے آگے بیچی کس کو، یا آپ نے گفٹ کس کو کی. کبھی کسی سے آج تک یہ پوچھا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ توشہ خانہ جب آپ قیمت ادا کر کے وہ لے لیتے ہیں گفٹ، اس کے بعد آپ کی پراپرٹی آپ جو مرضی کریں؟ بھی آپ کون ہے پوچھنے والا کہ میری پراپرٹی سے میں یہ گفٹ کروں یا میں بیچوں؟ جب تک کہ جو بھی میرا چیز ہو وہ میں ڈکلیئر کروں. تو میرا سارا ڈکلیئرڈ ہے میرے ٹیکس ریٹرنز میں. تو وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں آج. وہ وجہ اس کی ہے ان کو مل کچھ نہیں رہا. یہ 3.5 سال میں جتنا میں پرائم منسٹر ہوں، ان کو یہ 2 چیزیں ملی ہیں. اس کو کرپشن کہہ رہے ہیں، یہ جو توشہ خانہ ہے، اور دوسرا چیز القادر. یہ 2 کرپشن کے کیسز میرے پہ ملے ہیں. ان 3.5 سال میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنا تھا، 17 اس نے